سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایران و فارس کی طرف جو فوج بھیجی، پوری منظم حکومت کے مقابلے میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں فوج موجود تھی، ان کے مقابلے میں صرف 10,000 آدمی بھیجے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے، جب یہاں پہنچے اور صورتحال دیکھی تو وہ خط لکھ کر بھیجا ہے، جس کو سارے اصحاب سیرت اور تاریخ نے نقل کیا ہے۔ وہ خط بھیجا ہے، خط کا مضمون یہ ہے: ارسلتنی فی 10,000، کہ آپ نے مجھے صرف 10,000 کا لشکر دے کر بھیج دیا ہے، میرے مقابلے میں 1.5-2 لاکھ فوج اتری ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان غالب ہوں تو مدینہ منورہ سے لگاتار ریزرو فوج بھیجنے کی ضرورت ہے، جیسے وہ اپنی فوج کی امداد کے لیے مسلسل بھیج رہے ہیں۔ یہ حضرت سعد بن وقاص کا خط ہے جو پوری سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اب دربار خلافت سے اس کا جواب سنیے، جس جواب کے متعلق اصحاب سیرت متفق ہیں یہ کہ عمر کا خط نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اس امت کی قسمت کا نظام اس میں بتا دیا انہوں نے۔ خط میں 2 باتیں لکھی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے خط میں 2 باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ لا تنظر الی المدینۃ ثانیا، دوبارہ مدد کے لیے مدینے کی طرف مت دیکھنا۔ انی جعلت ناصرک معک، تمہارے مدد کرنے والے کو میں نے تمہارے ساتھ کر رکھا ہے۔ مدد مدینے سے نہیں آئے گی، وہ آسمان کے خزانوں سے آئے گی۔ اس سے مدد لینے کے لیے اے سعد 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی اور اپنی جماعت کی، اپنے لشکر کی حفاظت کرو کہ ان کا کوئی عمل اللہ کے اوامر کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اگر عمل کچھ ہوگا اور اس میں خلاف ہوگا تو بندے اور خدا کی مخالفت شروع ہو جائے گی، مدد کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ احفظ انت ومن معك ان يخالفوا اعمال من اوامر اللہ سبحانہ وتعالی۔ مخالفت اگر شروع ہو جائے گی اوپر والے سے تو مدد کہاں سے آئے گی پھر؟ اور یہاں روز اللہ کے حکم ٹوٹ کر کہتے ہیں اللہ مدد فرما، وہ مدد کہاں سے آئے گی؟ وہ جس بات کو میں اصل کہنا چاہتا ہوں وہ آگے ہے اس خط میں۔ دوسری بات انہوں نے کیا لکھی کہ دیکھو، اگر تمہارے اور تمہاری جماعت کے اعمال اللہ کے اوامر کے مطابق بھی ہوں تو دشمن سے مقابلہ مت کر بیٹھنا۔ تمہارے اور تمہاری جماعت کے اعمال اگر اوامر الہی کے مطابق بھی ہوں تو تب بھی مقابلہ مت کر بیٹھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وہ نظام بتایا ہے، وہ میں تمہیں لکھ رہا ہوں یاد دہانی کی طرف۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ اپنے میں سے 10,000 میں سے 10 آدمی چنو، وہ جا کر کسرا کے دربار میں اس کو اسلام کی دعوت دیں۔
اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو تمہارا بھائی ہے، سینے سے لگا لینا. اگر قبول نہیں کرتا تو وہ قبول نہیں کرتا تو یہ میری اور تیری دعوت نہیں ہے، وہ اس طاقت کی دعوت ہے کہ ایک ہی ضرب لگا کر سب ختم کر دیتا ہے. وہ پھر تمہارا مقابلہ نہیں ہوگا، جس کی دعوت کا انکار کر رہا ہے وہ براہ راست مقابلے پر آ جائے گا. تم تو بیچ میں ویسے کھڑے ہوگے. اور جب انسان کا اور اللہ کا مقابلہ ہو فاللہ هو الغالب، تو اللہ یقینی غالب ہے، انسان کا وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں کبھی بھی کفر نے شکست نہیں کھائی ضرب انسانی سی. کفر جب ٹوٹتا ہے اور مار کھاتا ہے وہ ضرب ربانی سے کھاتا ہے. وہ اللہ کے مارے ہوئے جو ہوتے ہیں، پیچھے والے ان کو مارتے رہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ کر رہے ہیں. اور ضرب ربانی کے لیے شرط ہے پہلے دین کے راستے سے اپنے آپ کو جوڑو، اللہ سے رابطہ قائم کرو، پھر اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچاؤ. یہ پیغام یا کفر کو اسلام کی طرف موڑ دے گا یا کفر کو توڑ دے گا. متعینہ ایک نظام ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کیا کہ یہ بس دعوت اور تبلیغ تو ایسی چیز ہے. ایسی چیز نہیں ہے. یہ اس میں دوہری طاقت اللہ نے رکھی ہے. یا کفر اسلام کی طرف مڑ جائے گا، مقابلے میں آئے گا تو پھر وہ گیا. اس وجہ سے ساری تاریخ بیان کی ہے کہ قوم نوح کے ساتھ ہم نے یہ کیا، قوم عاد کے ساتھ ہم نے یہ کیا، قوم سمود کے ساتھ ہم نے یہ کیا، فلاں کے ساتھ ہم نے یہ کیا. وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ آپ کہیں نہیں بتا سکتی کہ ان قوموں پہ جو ضرب پڑی ہے نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے والوں سے پڑی ہے. یہ ضرب پڑی ہے جس وقت کے وہ مقابلے میں آئے ہیں اصحاب دعوت کی. میں اسی بات سے کہا کرتا ہوں کہ اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتنا ہی تعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعریف کر لیتے ہیں، کچھ نعتیں پڑھ لیتے ہیں. وہ آپ کو فکر تھا کہ یہ کفر کا اتنا بڑا جھمگٹا ہے. پہلی امتوں کے نبی آ کر ان کے مسئلے کو حل کرتے تھے. میری امت پر جب یہ سارے چڑھ آئیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ ساری موجود ہے، کوئی چیز گئی ہوئی نہیں ہے. خود بے ہوش بن جائے اور اللہ کے نظام کو نہ سمجھیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کریں اور مار کھاتے رہے تو یہ دوسری بات ہے. آپ نے کہا میری امت پر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے کہا کہ میں جو ان کی مدد کرتا تھا وہ کیوں کرتا تھا؟ میں ان کے مخالفین کے خلاف جو کارروائی کرتا تھا کیوں کرتا تھا؟ وہ میرے سفارتکار اور نمائندے تھے. جب وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے میں ان کے ہاتھ توڑ دیتا تھا. آپ کی امت کو بھی میں وہی عظیم محنت دے رہا ہوں. یا کفر اس سے مڑ جائے گا یا سامنے آئے گا تو مار کھائے گا. اب اللہ کے نظام میں یہ بات ہے اور ہم کیا کہیں؟ کہتے یہ بھی کوئی کام ہے؟ تم امت کا مسئلہ کیسے حل ہو؟